اللہ نور السماوات والارض۔ عشق میں نہ کوئی دینی مصلحت موجود ہے نہ دنیاوی۔ ہاں، دنیاوی مفاسد ضرور موجود ہوتے ہیں۔ مثلا سب سے زیادہ تباہ کن بات یہ ذکر محبوب، یعنی کہاں رب تعالیٰ کی محبت اور اس کا ذکر، اس کی محبت اور اس کے ذکر کو چھوڑ کر محبوب کی محبت اور محبوب کا ذکر اس کے دل میں، اس کی زبان پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر کسی دل میں اللہ کی محبت بھی اور محبوب کی محبت بھی، تو دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک غالب آ جاتی، دونوں چیزیں ایک دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کرتی ہیں، پھر ایک کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے جو جگہ رکھتا تھا وہ جگہ سے محروم ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کا ذکر اٹھ جائے گا تو دیار دل اجڑ جائے گا۔ یہ دل کی بستی خدا کی بستی ہے، اس بستی سے جب اس کا ذکر غائب ہو جاتا ہے تو دل مصیبت زدہ ہو جاتا ہے۔ اس مصیبت سے انسان کو کسی وقت بھی نجات نہیں ملتی۔ جو انسان اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ عذاب لازم اور ضروری ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا کہ محبت کرنے والے سے زیادہ اس زمین پر کوئی بدبخت نہیں، اگرچہ محبت کا مزہ اسے میٹھا معلوم ہوتا ہے۔ تم دیکھو گے ہر وقت وہ روتا ہی رہتا، یا تو فراق کے خوف سے یا وصال کے شوق میں۔ اگر محبوب دور ہوتا ہے تو شوق کے مارے روتا ہے، اگر قریب ہوتا ہے تو فراق کے خوف سے روتا ہے۔ بس اس کی آنکھیں فراق کے وقت گرم آنسو ٹپکاتی ہیں اور ملاقات کے وقت بھی روتی ہیں۔ غرض یہ محبت، یہ عشق وہ مصیبت ہے کہ وہ محبت کرنے والا لطف اندوز بھی ہوتا ہے تب بھی اس کا دل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ تیسری بڑی خرابی یہ ہے کہ محبت کرنے والا بے دام غلام بن جاتا ہے، اسیر بن جاتا ہے، ایسا اسیر جسے ہر وقت ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، لیکن عشق کا نشہ اس پر ایسے سوار رہتا ہے کہ اسے ذلت اور رسوائی اور مصیبت کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ اس کے دل کی حالت چڑیا کسی ہو جاتی جو کسی بچے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتی۔ بچہ اسے ستاتا رہتا ہے، اسے کھیل تماشا سمجھتا ہے، لیکن چڑیا کی جان جاتی ہے۔ تو محبت کرنے والے کی حالت، عاشق کی حالت ایک ایسے قیدی کی ہو جاتی ہے جو بے دست و پا ہو جاتا ہے۔ جو اس بیماری سے آزاد ہے وہ اس مصیبت سے آزاد ہوتا ہے۔ عاشق کی حالت کے متعلق کسی نے کہا ہے کہ عاشق بظاہر تو آزاد نظر آتا ہے مگر وہ ایک قیدی ہے، وہ ایک بیمار ہے جو ہلاکت کے محور پر گھوم رہا ہے۔ وہ ایک مردہ ہے جو زندوں کی طرح چلتا پھرتا نظر آتا ہے، لیکن حشر کے دن تک بھی اس کا زندہ ہونا دشوار ہے۔ وہ ایسے غاروں میں پڑا ہے جہاں اس کا دل کھو گیا ہے، اب موت تک اسے پھر اس کا دل ملنے کا نہیں ہے۔ چوتھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی مصلحتوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ جو انسان عشق کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے یہ مرض اسے غافل اور بے خبر کر دیتا، اپنے دین سے بھی اپنی دنیا سے بھی۔ وہ عشق کی مشغولیت ہی میں مصروف رہتا ہے، اور عشق سے بڑھ کر دین اور دنیا کو ضائع کرنے والی کوئی چیز نہیں، کیونکہ دینی مصلحتوں کا دار و مدار توجہ کے مجتمع ہونے پر ہے، یعنی انسان کی توجہ ایک جگہ پر مرتکز ہو جائے، انسان کے خیالات میں، انسان کے دل میں رب بسے اور اس کی توجہ اللہ پر رہے۔ عشق اور محبت کا مرض انسان کے خیالات کو منتشر کر دیتا۔ پھر اب دیکھیے کہ دنیاوی مصلحتیں دین پر ہی موقوف ہیں، جس کی دینی مصلحتیں ضائع ہوں گی اس کی دنیاوی مصلحتیں بھی